کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں روزہ رہنا چاہتے ہیں لیکن بیماری اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے کتنے بندے ہیں جو مسجد میں آ کر امام کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بیماری اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ مسجد کو آ سکیں، نماز پڑھ سکیں، کھڑے ہو کر تراویح پڑھ سکیں، بیٹھ کر تراویح پڑھتے ہیں۔ کوئی کسی کو ہسپتالوں میں ہے، کوئی فلاں جگہ ہے، کوئی فلاں جگہ ہے، کوئی تراویح پڑھنا چاہتا ہے لیکن مصروف ہے، ڈیوٹی ہے، سفر ہے، فلاں ہے، آدمی بزی ہو گیا ہے۔ اگر ہم بزی نہیں ہیں، اگر ہم بیمار نہیں ہیں تو ہمیں رمضان کی عبادتوں کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں رمضان کی عبادتوں کی طرف آنا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں صرف عمرہ بھی انجام دے دے، ان عمرتن فی رمضان تقضی حجۃ معی، حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہے، اس کو عمرے کا ثواب نہیں بلکہ اس کو حج کا ثواب، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود نیکی کا ماحول رمضان مبارک میں بنایا جاتا ہے کہ نیکی کا کام کرنے والے کو بلایا جاتا ہے نیکی کی طرف، اور گناہ کا ارادہ کرنے والے کو، گناہوں کا کام کرنے والے کو اللہ کی جانب سے روکا جاتا ہے کہ تو گناہ کا کام مت کر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں میں ہم ایک بہت ہی بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، ایک عظیم مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم کیوں بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس طرح اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کیسے کیسے بندوں کے لیے اپنی جنت کے، اپنی مغفرت کے اعلانات سنائے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ کوئی دنیا میں کوئی سیزن چلتا ہے تو کس طرح کاروباری اس کا اعلان کرتے ہیں. دنیا میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، خریدنے بیچنے کا معاملہ ہو، تو کاروباری سیزن آنے سے پہلے ہی نئے نئے طریقوں سے اس کاروبار کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے آفر کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیچ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے ان کی جان، ان کا مال اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے. ہم جو مال کما رہے ہیں، ہمارے مال کمانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال خرید لیا ہے. اور بدلے میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینے کے بدلے میں مومن سے اس کی زندگی اور اس کا مال دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. تو گویا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی بکاؤ مال ہے. ہم جو مال کما رہے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے بیچ دیا ہے. تو جب یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے تو ہمیں اس زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری یہ زندگی خرید لی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمیں اس زندگی کو گزارنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آنے والی جو رمضان کی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنڈیشنز کیا ہیں، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، اور آنے والے رمضان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے خود اس میں کس قدر اہتمام کیا ہے اور ہم سے کیسے کیسے اہتمام کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز، رمضان کی بہت ساری اہمیتیں ہوں گی، رمضان کے بہت سارے یوں سمجھیے کہ اس کی خصوصیات ہیں، لیکن رمضان کو جو خصوصیت ملی ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ملی ہے کہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کی پہچان اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. حضرت واصلہ بیان کرتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں انبیاء کو دی گئیں وہ رمضان میں ہی دی گئیں. ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جو دی گئی، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی، یہ ساری کی ساری کتابیں بھی رمضان المبارک میں نازل کی گئی. آسمانی کتاب، کوئی کتاب 1 رمضان کو نازل کی گئی، کوئی 6 رمضان کو نازل کی گئی، کوئی 13 رمضان کو نازل کی گئی، کوئی 18 رمضان کو نازل کی گئی، اور قرآن مجید بھی بعض احادیث کے مطابق 27 رمضان کو نازل کی گئی. قرآن مجید بھی رمضان میں نازل کی گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا اہتمام کیا ہے کہ اللہ کی جو بھی کتاب نازل کی جائے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں وہ بھی رمضان ہی میں نازل کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ میری جو بھی کتاب آسمان سے اپنے بندوں کے لیے میں نازل کروں گا وہ میں رمضان میں نازل کروں گا. تو یہ رمضان کی سب سے پہلی خصوصیت رہی کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل فرمائیں. دوسری خصوصیت، اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیکیوں والا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے اسی رات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہتمام شروع کر دیتا ہے
کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیطان ہوتے ہیں ان شیطانوں کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اعلان کرنے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں اعلان کرتے ہوئے پھرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے تو آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کا ارادہ کرنے والے تو برائی مت کر، پیچھے ہٹ جا، تو برائی نہ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود نیکی کا ماحول رمضان مبارک میں بنایا جاتا ہے کہ نیکی کا کام کرنے والے کو بلایا جاتا ہے نیکی کی طرف، اور گناہ کا ارادہ کرنے والے کو، گناہوں کا کام کرنے والے کو اللہ کی جانب سے روکا جاتا ہے کہ تو گناہ کا کام مت کر، اور نیکی کا کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تو نیکی کا کام کر، نیکی کے کام میں تو آگے بڑھ۔ جب اللہ کی طرف سے اتنا اہتمام ہو رہا ہو تو ایسے میں پھر بھی کوئی رمضان سے فائدہ نہ اٹھائے تو بہت ہی بد نصیب ہے وہ انسان۔ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے صحابہ کرام نے، اور ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ خلاف معمول ممبر پر چڑھ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی پا لیا، کسی کو اللہ تعالیٰ زندگی میں دونوں ماں باپ بھی دے دیتا ہے، اور کسی انسان کی زندگی میں، نوجوان کی زندگی میں کبھی اس کو ماں ملتی ہے اور کبھی باپ ملتے ہیں، اور کسی کی زندگی میں دونوں بھی نہیں ملتے۔ کہا کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں ماں یا باپ 2 میں سے کسی ایک کو بھی پا لیا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، ایسا آدمی بد نصیب ہے، اور ایسے آدمی پر آپ بد دعا فرمائیے۔ میں نے بد دعا فرما دی، اور جبریل نے بد دعا فرما دی، اور میں نے آمین کہہ دیا۔ اور اسی طرح ایسا آدمی جس کی زندگی میں، جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے، ایسا آدمی بھی بد نصیب ہے۔ جبریل نے بد دعا فرمائی، میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان ملا اور وہ رمضان میں نیکیوں میں آگے نہ بڑھ سکا، اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اور ایسا ہی رمضان گزر گیا، ایسا آدمی بھی بد نصیب ہے۔ جبریل نے بد دعا فرمائی اور میں نے آمین کہہ دیا۔ تو یعنی آنے والا رمضان میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اگر ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غفلت کرنے والے پر آمین کہا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ دوسری خصوصیت ختم ہو گئی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رمضان میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر رات، اور بعض روایات میں آتا ہے وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ہر رات میں بھی اور ہر دن میں بھی۔ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى اُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے کا نام لے کر کہ آج عبداللہ جہنم سے آزاد، آج عبد الرحمن آزاد، آج فلاں آزاد، آج فلاں فلاں فلاں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا نام لے لے کر رمضان میں جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ کبھی رات کا بھی تذکرہ ہے اور کبھی دن کا بھی تذکرہ ہے، یعنی دن رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ایک ایک آدمی کو چن چن کر جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور پورا کا پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو جہنم سے آزاد کر دے، میرے بیوی بچوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ جس آدمی کی یہ خواہش، یہ کوشش نہیں ہوتی، وہ بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے۔ اور اسی طرح رمضان کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہے اسے حج کرنے کا ثواب ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں صرف عمرہ بھی انجام دے دے، نہ صرف ان عمرتن فی رمضان تقضی حجۃ معیہ، حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہے اس کو عمرے کا ثواب نہیں بلکہ اس کو حج کا ثواب، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح ایک آخری خصوصیت میں بیان کروں گا رمضان کی، کہ اس میں نیکیاں کرنا، اس میں ایک نیکی یوں سمجھیے کہ اس کی ایک نیکی بعض دفعہ 70 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے اور بعض دفعہ 700 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ رمضان کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر اور کبھی کبھار 700 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کہا جاتا کہ آپ کو 1 مہینہ نہیں، سال میں آپ کو 3 مہینے روزے رکھنے ہیں، جیسے دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کہا جاتا آپ کو 10 نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا کہ آپ کو 25 نمازیں پڑھنے ہیں، اللہ کی طرف سے کہا جاتا کہ آپ کو 50 نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں پڑھنا پڑتا وہ سب۔ اللہ کہتا کہ آپ کو 1 مہینہ نہیں، ایک مہینہ چھوڑ کر 1 مہینہ روزہ رکھو، 1 مہینہ روزہ مت رکھو، پھر 1 مہینہ روزہ رکھو، پھر 1 مہینہ روزہ مت رکھو۔ اگر اللہ ایسا بھی حکم دے دیتا تو ہمیں سال کے 1 نہیں بلکہ 6 مہینے روزہ رکھنے پڑتے ہیں، یہ بھی بہت بھاری ہو جاتا۔ لیکن رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، کہ اگر کوئی رمضان کے 30 روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، 36 روزے، 30 پر 6 روزے کوئی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 360 دنوں کے روزوں کا ثواب دے گا۔ رمضان کے روزے رکھا آدمی اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا، 30 پر 6 روزے آدمی رکھا، کبھی کبھار 29 دنوں کا رمضان ہو گیا تو 35 روزے ہی ہوئے ہیں۔ اگر کوئی 35 روزے 36 روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ رمضان کی عبادتوں کا بدلہ ہے، یہ رمضان کا بدلہ ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس کا ایک روزہ، 1 دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 10 دن کے روزوں کے برابر ہے، 30 دنوں کا روزہ 300 دن کے روزے کے برابر ہے۔ یہ رمضان مبارک کی فضیلت ہے جس میں میں اور آپ داخل ہونے والے ہیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے، اگر کہا جائے کل صبح میں 6 بجے کسی شاپنگ مال میں 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا تو آپ دیکھیں گے مال کے باہر لائن لگی ہوگی۔ اگر کوئی کمپنی اعلان کر دے، فلپ کارٹ یا پھر امیزون پر اعلان کر دے کہ رات کو 3 بجے ہم 100% ڈسکاؤنٹ دیں گے اور اتنے سامان پر ہمارا ڈسکاؤنٹ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ رات کو 3 بجے لوگ موبائل لے کر بیٹھے ہوں گے، جیسا ہی سیل کھلے گی ہم اپنا نام لگا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری جنت کی سیل رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کھلی رکھ دی۔ فتحت ابواب الجنہ، بعض حدیث میں کہا فتحت ابواب الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا کا پورا مہینہ جو چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کسی کو جہنم میں ہم بھیجیں گے ہی نہیں، الا کہ کوئی آدمی اپنی جانب سے گناہ کر لے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے۔ یہ رمضان کی خصوصیت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی عبادتوں کی خصوصیت کیا کیا ہے، رمضان میں ہمیں عبادتیں کیا کیا کرنی ہیں۔ رمضان میں ہمیں سب سے عظیم عبادت جو کرنے کی ہے وہ روزے کی ہے۔ روزہ رمضان کی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ صرف ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ساری قوموں میں ہم نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے کی قومیں جو تھیں، ہم سے پہلے یہود میں، نصارہ میں، یا پھر اس سے پہلے والے کے لوگوں میں، تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ کیوں؟
تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنیں۔ روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر سکھاتا ہے۔ پانی رکھا ہوا ہے گلاس میں، یا پھر ہم وضو کر رہے ہیں، پانی منہ میں جا رہا ہے، کلی کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو میں روزے دار رہوں گا، لیکن حلق سے پانی نیچے اتر جائے گا تو میں اللہ کے پاس روزے کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر لگا ہوا ہے۔ یعنی روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں ہمیں کیسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ روزے کا ثواب کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بھوکا پیاسا رہ کے کام کرتا ہے، کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دھوپ میں کام کر رہا ہے، نہ بھوک کا خیال نہ پیاس کا خیال، بس روزے کی حالت میں ہے، کام کر رہا ہے اور کام میں بھی روزے کا خیال ہے۔ صبح میں اٹھ رہا ہے، سحری کر رہا ہے اور دن بھر کا تھکا ہارا پھر رات کو سوتا ہے، پھر صبح میں سحری کرتا ہے۔ یہ ساری قربانیاں بندہ میرے لیے دیتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اسے اجر و ثواب دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اور کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی رمضان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بلکہ رمضان کی میں ایک اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، کہ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ کہا کہ الصلوات الخمس، ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھی جاتی ہے، ان دونوں نمازوں کے درمیان ہونے والے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر ان دونوں نمازوں کے درمیان ہونے والے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کا بھی معاملہ، آپ نے جمعہ کا اہتمام کیا اور سارا وارم آپ نمازیں بھی پڑھتے رہے، تو پھر ایک جمعہ کی عبادت کے بعد ایک اور جمعہ کی عبادت، جمعہ کی عبادتیں بھی اس کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بندہ ایک رمضان کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، پھر اگلے سال رمضان آتا ہے، اس رمضان میں بھی اہتمام کرتا ہے، تو پورے 11 مہینوں میں جو گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 2 رمضان کی پابندی کرنے کی وجہ سے کہ آپ نے گزشتہ سال رمضان کی پابندی کی تھی، خوشخبری ہے آپ کے لیے، اگلا آنے والا رمضان آپ کے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے اگر گزشتہ جمعہ کی پابندی کی تھی، پھر آج آپ جمعہ کے لیے مسجد کو آئے ہیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کے سارے وارم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ تو رمضان کی عبادتوں کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح رمضان کی عبادتوں کی ایک اور عبادت جو رمضان میں ہمیں انجام دینی ہے پابندی سے، وہ ہے تراویح کی عبادت۔ تراویح کے بارے میں کہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی رمضان میں ثواب کی نیت سے تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے پورے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اگر میں سوال پوچھوں، کیا ہم میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک تراویح پڑھ سکتا ہے؟ کسی کے پاس ہم میں سے اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم 1 گھنٹے کی تراویح کو ہی پریشان ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کی تراویح کو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی نماز میں امام صاحب کی رکعت لمبی ہو گئی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا پوری رات ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے تراویح۔ لیکن ایک اور سوال یہ ہے، کیا ہم پوری رات تراویح پڑھنے کا ثواب لے سکتے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام مع الامام ثم انصرف، کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، امام کے ساتھ کوئی آدمی تراویح پڑھتا ہے اور جب امام آخری سلام پھیرے اس وقت تک امام کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور جب امام سلام پھیرتا ہے تو جب اٹھ کر جاتا ہے،
یعنی پوری امام جتنی رکعت نماز پڑھایا اتنی رکعت پڑھتا ہے، امام کے ساتھ شروع کرتا ہے، امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، آدمی کو پوری رات تراویح پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آدمی کو پوری رات، آپ پڑھ رہے ہیں 1 گھنٹہ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو ثواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے کہ فلاں عبداللہ عبد الرحمن یہ پوری رات تراویح پڑھتا رہا۔ پوری رات کا ثواب کب؟ جب آپ امام کے ساتھ تراویح پڑھیں گے۔ امام کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، آپ جہاں بھی پڑھیں آپ امام کے ساتھ شروع کرنا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے پوری کی پوری رات تراویح پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک رات کا معاملہ رہا۔ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اور عبادت ہے، وہ ہے تاخرات کی عبادت۔ تاخرات کی عبادت ہے جسے ہم بڑی رات بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کے پیش نظر پوری کی پوری قرآن مجید میں ایک ایسی سورت نازل کر دی جس کا نام ہی ہے سورۃ القدر۔ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ آدمی اگر 1000 مہینے کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 80 پر 4 سال ہو جاتے ہیں۔ 1000 مہینوں کی جو راتیں ہوں گی ان راتوں میں عبادت کرنا جیسا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی صرف ایک لیلۃ القدر میں عبادت کرے۔ ایک لیلۃ القدر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی حضرت فضیل کے پاس آیا، ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ وقت بہت کم ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی میری پوری زندگی جو ہے نا گناہوں میں گزری ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ حضرت فضیل نے کہا آنے والی زندگی کو ایسا بناؤ کہ پیچھے زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ سب کا سب معاف کر دے گا۔ آنے والی زندگی میں اگر نیکیاں کرو گے تو آنے والی زندگی بھی اچھی رہے گی، اور پرانی زندگی کے پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو رمضان، آنے والا رمضان، ہم سے جو کچھ بھی غفلتیں ہوئی ہیں سال بھر، آنے والے رمضان میں اگر ہم عبادت کریں گے، وقت نکالیں گے، روزے کا اہتمام کریں گے، اور اسی طرح ہم تراویح کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے انشاءاللہ۔ تو رمضان میں ہمیں یہ کام کرنے کے ہیں۔ میں آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں سب لوگوں کو دی گئی ہیں، سب لوگوں کو 2 نعمتیں دی گئی ہیں، اور لوگ سب سے زیادہ غفلت اسی 2 نعمتوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو سب کو دی گئی ہیں اور سارے کے سارے لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں غفلت کر رہے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت مندی کی نعمت ہے اور دوسرا آدمی کو فری رہنے کی نعمت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج مجھے صحت دی گئی ہے، مجھے اس کا آج لحاظ نہیں ہے۔ آدمی کو صحت مندی کا لحاظ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ وہ پہلے کتنا صحت مند تھا۔ آدمی کو تھوڑی تکلیف لگتی ہے تو جب تھوڑی ایک چھوٹی پھنسی بھی آ جائے، کہیں تھوڑی خراش بھی آ جائے، چھوٹا اگر میں کہوں تھوڑا سا اگر چرپٹا بھی آ جائے، ٹھوکر لگ جائے، آدمی کو جب خیال آتا ہے کہ میں کتنا صحت مند تھا، اب ایک ایک قدم پر مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ دوسری نعمت ہے فری ہونے کی نعمت۔ آدمی مصروف ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو اتنے دن کتنا فری تھا، میں کتنا فری تھا، آج اس کام میں مصروف ہو گیا ہوں۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں نعمت ہے۔ آپ جا کر دیکھیے کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، روزہ رہنا چاہتے ہیں لیکن بیماری اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ رکھے۔
اللہ کے کتنے بندے ہیں جو مسجد میں آ کر امام کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بیماری اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ مسجد کو آ سکیں، نماز پڑھ سکیں، کھڑے ہو کر تراویح پڑھ سکیں، بیٹھ کر تراویح پڑھتے ہیں۔ کوئی کسی کو ہسپتالوں میں ہے، کوئی فلاں جگہ ہے، کوئی فلاں جگہ ہے، کوئی تراویح پڑھنا چاہتا ہے لیکن مصروف ہے، ڈیوٹی ہے، سفر ہے، فلاں ہے، آدمی بزی ہو گیا ہے۔ اگر ہم بزی نہیں ہیں، اگر ہم بیمار نہیں ہیں تو ہمیں رمضان کی عبادتوں کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں رمضان کی عبادتوں کی طرف آنا ہے۔ ایک اور بات بڑھتی جا رہی ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا دو لوگ مسلمان ہوئے تھے ایک ساتھ، بعد میں دونوں کا جب انتقال ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو پہلے جس کا انتقال ہوا ہے اور ایک آدمی ہے بعد میں انتقال ہوا۔ جو آدمی پہلے انتقال ہوا وہ شہید تھا، اور دوسرا آدمی جو انتقال ہوا وہ اس کو ایسی ہی نارمل موت آئی تھی، طبی موت، جنرل موت آئی تھی، وہ مر گیا۔ خواب میں صحابی کیا دیکھتے ہیں، جو آدمی شہید تھا وہ بھی کھڑا ہے، جو آدمی شہید نہیں تھا وہ بھی کھڑا ہے، لیکن فرشتہ، جنت کا فرشتہ آتا ہے، شہید کو پیچھے چھوڑتا ہے، جو آدمی بعد میں انتقال کیا اسے جنت میں پہلے بلاتا ہے۔ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، جا کر پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، ایک آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان گنوا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور ایک آدمی شہید نہیں ہے، بس ایسی ہی نارمل زندگی گزارا تھا، وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دونوں بھی جنگ میں شریک تھے، شہید جو تھا اس کا انتقال پہلے ہو گیا، جو شہید نہیں تھا اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، شہید سے زیادہ ثواب اس نے حاصل کیا، شہید سے زیادہ ثواب اس نے حاصل کیا، شہید سے زیادہ نیکیاں کی، اسی لیے اسے پہلے شہید سے پہلے جنت میں بلایا گیا۔ حاضرین کرام، یہ جو موقع ہے ہمارے زمانے میں صحابہ کی طرح جہاد کا تو دور نہیں ہے، لیکن ویسا ثواب کمانے کا موقع ہے، ویسا ثواب کمانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میرے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم رمضان کو پابندی سے ادا کریں، روزے پابندی سے رکھیں، تراویح ہم پابندی سے پڑھیں، اور جو بھی رمضان کی نیکیاں ہیں ہر نیکی کو اہمیت کے ساتھ انجام دینے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔